اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بالغ ہوتے ہی اپنا ولی بنا لیتے ہیں. یہ بھی بتا دیتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب ابھی تو بہت کم عمر ہے. میاں اللہ جس پر فضل کر دے. سمجھا؟ میں نے بالغ ہونا تو بہت زیادہ کہا، بچپن ہی سے ولی ہوتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت میں پورے ہندوستان میں شیخ المشائخ، ہمارے بزرگوں کے لیے وہ بزرگ ہیں. ان سے دعائیں لینے کے لیے حبیب الرحمان اعظمی محدث عظیم، مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ جس کا ہے، عربوں میں جس کا غلغلہ دھوم مچا ہوا. مصنف عبدالرزاق یمن کے محدث ہیں جن کی بہت 12-13 جلدوں میں مصنف عبدالرزاق میرے پاس کتاب آ گئی ہے. اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا اور اعظم گڑھ کے رہنے والے. ان کو دعائیں لینے کے لیے میں نے دیکھا کہ آئے ہوئے الہ آباد مولانا محمد احمد صاحب کے پاس. اب آپ بتلائیے، جو شخص کی متقدمین کی کتاب حدیث کی مصنف عبدالرزاق پر حاشیہ لکھ سکتا ہے اور مدینہ اور جدہ میں ان کی تذکرے عربوں میں ہو رہے ہیں، وہاں بھی شائع ہوئی. وہ جناب دعا لینے آ رہا جو دورہ نہیں پڑھا سکتے، منطق نہیں پڑھا سکتے، لیکن مولانا محمد احمد صاحب خود فرماتے ہیں جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر المعانی خود بنا دیا بغیر پڑھے. یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو میں اس کر رہا تھا کہ بچپن ہی سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا. چانچے مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کے بچپن کے ساتھی سے میں نے ملاقات کی اپنے ضلع میں، کیوں میرے ہم وطن ہے. مولانا علی میاں ندوی بھی ان سے دعائیں لیتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ خود میرے شیخ چل کر اعظم گڑھ سے تشریف لے گئے دعا لینے کے لیے. مستجاب الدعوات مشہور ہیں. ایک قتل کے ملزم کو نے درخواست دعا کی، بے گناہ تھا، پھانسی کا مقدمہ تھا ان کا، قتل کے ملزم نہیں تھے مگر الزام لگ گیا. تو مولانا عبدالرحمان صاحب الہ آباد کے قصبے موائمہ میں حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ان سے جا کر کہا حضرت دعا کر دو، میں بے گناہ ہوں، مجھے پھانسی سے اللہ نجات دے دے. تو فرمایا تم نے مولانا محمد احمد صاحب سے دعا کرائی؟ اس نے کہا فرمایا پھر فکر مت کرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستجاب الدعوات ہیں، امید قبولیت رکھو، چانچے رہا ہو. اور مولانا کا مقام یہ ہے کہ 11 بجے رات کو کسی شخص نے کہا کہ صاحب میں تو پھنس گیا ایک بڑے زبردست مصیبت میں، اور جج نے میرے خلاف بس فیصلہ ہونے والا ہے اور بہت بڑی سزا مجھے ملنے والی ہے، تو لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں. تو مولانا کے پاس جو رہتا ہے ایک مقرب خادم، وہ میرا بھی دوست ہے، اس نے کہا کہ مولانا رات بھر نہیں سو اور رات بھر روتے رہے اللہ تعالیٰ سے اور کہتے رہے دیکھیں. اس کے بعد جب دل میں کچھ امید آ گئی، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے بعد وقت قبولیت دعا کی آثار و علامات، تو کہنے لگے صبح اٹھ کر دیکھوں کہ کیسے جج فیصلہ کرتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. عجیب حالت میں تھے اور واقعی اس کے بعد وہ بالکل بری ہوئے. لیکن وہ اس طرح دعا مانگ رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ سے روتا ہے. وہ اپنے ربا سے ایسا رو رو کے مانگ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں. بس مانگنا تو اللہ والوں کو آتا ہے.